بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ ہم یہاں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، صبر کرے گا، مشکلات کا سامنا کرے گا اور آزمائش میں، مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چمکائے گا۔ اس کی محنت، اس کا مجاہدہ، اس کی مشقت اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انسان زندگی میں خوش بھی ہوتا ہے، اداس بھی ہو جاتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب قسم کے سوالات ذہن میں آتے رہتے ہیں کہ میں اتنی مشکل میں ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، چیریٹی بھی کرتا ہوں، پھر بھی سکون نہیں مل رہا، پھر بھی خدا کی مدد نہیں آ رہی۔ تو میں اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ یہاں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، پیسہ دے کر بھی آزماتا ہے، پیسہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ اگر اس نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے تو وہ بھی ایک امتحان ہے۔ اگر اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا تو وہاں پر بھی ہمارا امتحان ہے۔ ایک شکر کا امتحان ہے، ایک صبر کا امتحان ہے۔ تو میں اداس لوگوں سے مخاطب ہوں جو ڈپریشن میں ہیں، سٹریس میں ہیں، اینزائٹی کا شکار ہیں۔ ان لوگوں کو سیدنا حسین ابن علی کی قربانی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند ارجمند نے صحرا کے اندر، جنگل کے اندر اللہ کی توحید کو اس قدر واضح کیا ہے کہ ہر طرف سے امید ٹوٹ چکی ہے، یقین ہو گیا ہے کہ اب خدا کے پاس جانا ہے۔ اور اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ باقی صحابہ کی طرح، تابعین کی طرح خاموشی کے ساتھ یزید کی بیعت کر کے گھر بیٹھ جاتے تو پیغام ادھورا جاتا۔ ان کے بارے میں بھی ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے۔ ہر انسان کے اپنے حالات ہیں، سرکمسٹانسز ہیں کہ لوگوں نے یزید کی بیعت کیوں کی۔ میں اصلاحاً ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حسین ابن علی پر جو مصائب ٹوٹے ہیں، ہم پر تو ایسی کوئی مصیبت نہیں آئی۔ لوگ محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، والدین سے مسائل ہوتے ہیں، بیوی سے مسئلہ ہو گیا، اولاد سے ایک امید تھی وہ ٹوٹ گئی۔ یہ ساری امیدیں، اداسیاں، پریشانیاں اکٹھی کریں تو ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، باطن کے احساس کے ساتھ ہے۔ اگر ہم حسین ابن علی کی اس زندگی کے اس پہر کا جائزہ لیں تو ہم پر یہ بات آشکار ہو کہ 18 سال کا نوجوان بیٹا حسین ابن علی کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن حسین ابن علی کے صبر میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئی۔ حسین ابن علی اس طرح سے کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تمام اداس لوگوں کو حسین ابن علی کو اپنا امام کہنا چاہیے کہ حسین نے مشکلات میں اور مصیبتوں میں صبر کرنے کا فن سکھایا ہے۔ کہ بہنیں خیموں میں ہیں، 4 سال کی بچی خیمے میں چھوڑ کر اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے میرا حسین۔ ہم لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ یعنی حسین کا ایمان مزید بڑھتا ہے اس مصیبت میں، پریشانی میں۔ اور وہ کیسے کہ جنگ کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی فکر ہے اور بے چینی ہے
کہ جنگ روکو ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم تصور کر سکتے ہیں؟ تو بھائیوں اور دوستوں، حسین ہمارے امام ہیں، اداس لوگوں کا امام ہے، پریشان لوگوں کا امام ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے تصور کریں جو تاریخ میں واقعات نقل ہوئے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ علی الاکبر کی شہادت میں کبھی بھی مکمل بیان نہیں کر سکا، اور اگر کی ہے تو میری کیفیت تبدیل ہو گئی کہ نبی کے خاندان پر کیسی مصیبت آئی ہے، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ پر بھروسہ۔ تو ہم بھی ان مشکلات میں تسلی رکھیں کہ حسین جیسے شہزادے پر اللہ کی طرف سے اگر اتنی بڑی آزمائش آئی ہے، یہ چلیں یزیدیوں نے مولا حسین پر جو پریشانی ان پر ظاہر کر دی یا ان کو پریشان کر دیا، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی، لیکن حسین اپنے اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ تو کوئی اولاد سے پریشان ہے، والدین سے پریشان ہے، عشق میں ناکام ہو گیا ہے، دوست کی وجہ سے پریشان ہے، حسین ابن علی کو سامنے رکھے، اللہ کے نبی کے خاندان کے اس فرد کو سامنے رکھے، حسین بے کساں کو سامنے رکھے، بڑی راحت ملے گی۔ تو میں آج یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی سے جڑیں اور ایک احساس کا رشتہ قائم کریں۔ یہ ساری اداسیاں، پریشانیاں وقتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ راحت دے گا اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ کھوکھلی امیدیں اور گلے شکوے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، انسان کا پتہ مصیبت میں چلتا ہے، آزمائش میں چلتا ہے کہ وہ اللہ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے اور اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو میں نے جب بھی اپنے اندر اداسی محسوس کی، پریشانی محسوس کی، میں نے مولا حسین کو یاد کی۔ تو میں سیدنا حسین کی قربانیوں کو یاد کرتا ہوں، ان کے مصائب کو یاد کرتا ہوں، اور اسی میں جینے کا مزہ ہے۔ کیا کہنے حسین ابن علی کی عزت کے، صبر کے، ثابت قدمی کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسین ابن علی کی ذات کے ساتھ جوڑے، ان کی محبت نصیب کرے، اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے خاندان سے جڑیں۔ یہ میسج ہے جو ہمیں پہنچانا ہے۔ والسلام علیکم۔